الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے اذان کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے ہر معاملات میں رہنمائی فرمائی، ہمیں راستہ دکھایا ہے۔ جتنا بھی ہو سکے اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں وہ ہدایت کا راستہ صحیح نظر آئے گا۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو جس طرح مثال کے طور پہ آنکھیں کمزور ہو جانے کے بعد دھندلا سا نظر آتا ہے، اس طرح ہمیں وہ ہدایت کا راستہ نظر آئے گا، کیونکہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو ایک مختصر سی بات کہ ہم اکثر جب امام نماز کے لیے آتا ہے تو جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام وہ ہونا چاہیے جو بالکل ایک دم فرشتہ ہو، اس کی کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور یہاں تک کہ اذان کے متعلق کہ جس طرح جب میں نے اذان کے احکام و مسائل شروع کیے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اذان کس طرح کے لوگوں کو دینی چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو اذان کس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اذان دو۔ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 658 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اذان کہو، پھر اس کے بعد اقامت کہو، اور پھر جو تم میں سے بڑا ہے وہ امامت کرو۔ اب اس کی چھوٹی سی تشریح میں بیان کر دوں کہ اذان کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے اذان کے لیے کہا گیا تھا، نمبر ایک ان کی آواز خوبصورت، آواز بلند تھی، اور ان کے جو اذان کے لفظ کی ادائیگی تھی وہ بہت پیاری تھی، بہت خوبصورت تھی، جس انداز میں وہ اذان دیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان کا کہا۔ تو امام کا جو میں نے اس حدیث میں جو بتایا ہے کہ جو تم میں سے بڑا ہے وہ امامت کرو۔ اب بڑے سے مراد یہ بھی ہے کہ جو عمر میں بڑا ہے۔ ہم کہیں پہ سفر میں جاتے ہیں تو اکثر ہمارے ساتھ بڑے لوگ بھی جاتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو آگے کریں کہ آپ آگے ہو کے نماز پڑھائیں۔ اگر نہیں تو اس کے اگر عمر کے لحاظ سے نہ دیکھا جائے تو اگر اکثر لوگ جو محدثین اس میں بیان کرتے ہیں، کافی معنی اس کے بیان کرتے ہیں کہ بڑے امام کے ہونے سے مراد علم میں بڑا ہو، یعنی کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی مساجد میں کوئی بڑا عالم آیا ہو یا کوئی ایسا شخص ہو جس کے پاس کافی زیادہ علم ہو، تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ صاحب یا امام صاحب آپ نماز پڑھوائیں یا قاری صاحب آپ نماز پڑھائیں۔ وہ کس لیے کہتے ہیں؟ وہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ علم میں بڑا ہے۔ کوئی ایسا ہو جو عمل میں بڑا ہو، یعنی کہ اس کا عمل کا ایسا ہے کہ وہ ہر جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قرآن کے مطابق ہو، جو بھی ہو اس پر عمل کرتا ہے، اس کو بھی ادھر وہ بھی آتا ہے کہ اس کو آگے کر دو۔ تو لیکن اگر اس کو دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ یہ بنتا ہے کہ امام وہ ہونا چاہیے جو اعلیٰ رتبے والا، جو بلند ہو، جو صحیح طرح جس کو نماز پڑھانی آتی ہو وہ ہو۔
اکثر ہم ایسے لوگوں کو بھی نماز پڑھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جن کو لفظ ادائیگی ان کی ٹھیک نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اپنی نماز بھی خراب ہوتی ہے اور نماز جو پڑھا رہا ہے اس کی لفظ کی ادائیگی کی وجہ سے اس کی نماز بھی خراب ہوتی ہے. تو اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جو اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھنا جانتا ہو وہ نماز پڑھائے، اور جو اچھے طریقے سے اذان دینا جانتا ہو وہ اذان دے. اب ہم میں سے اکثر چھوٹے بچے بہت پیاری خوبصورت اذان کہتے ہیں تو ہم ان کو اذان نہیں دینے دیتے کہ آپ بچے ہو، آپ نے اذان نہیں دینی. لیکن جو ہمارے بزرگ ہیں معذرت کے ساتھ یا جو بڑے ہیں وہ اذان نہیں ٹھیک دیتے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے ہی اذان دینی. یہ طریقہ بھی غلط ہے، کیونکہ ایک چھوٹا بچہ اس کو جو سکھایا جاتا ہے وہ اس کو پک کرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس طرح اذان دینی ہے، میرے استاد محترم نے اس طرح سکھایا ہے، تو وہ اس کو اذان دینے کا طریقہ بھی اچھا ہے. اگر اس کو نماز کے لیے بھی آگے کر دو، بے شک وہ عمر میں چھوٹا ہے، لیکن اگر اس نے حفظ کیا ہے یا قرآن مجید پڑھا ہے، علم میں تو آپ سے بڑا ہے، اس کو بے شک آگے کر دو، کوئی گناہ نہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نابالغ بچہ نماز نہیں پڑھا سکتا، اس کو پاکی پلیتی کا نہیں پتا. بھائی اس کا جو والدین ہیں ان کو تو پتا ہے، وہ کرواتے ہیں اس کی پاکی پلیتی، اس کے سارا کو صاف کرواتے ہیں. تو اسی لیے اس طرح کے الفاظ بولنا کہ چھوٹے بچہ نماز نہیں پڑھا سکتا یا اس طرح نہیں کر سکتا، یہ بھی طریقہ کار غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک چھوٹا صحابی جو نماز پڑھایا کرتا تھا، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنا کر بھیجا تھا، وہ بھی تو تھا، وہ بھی نابالغ بچہ تھا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو نظر انداز نہ کیا کریں، بلکہ ان کو غور سے دیکھا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.